کرنے والے اداروں نے بلوچستان کے 12 مقامات پر فتنہ اور ہندوستان کے دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے ناکام بناتے ہوئے 58 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنہ اور ہندوستان کے دہشت گردوں کے حملوں کو روکنے کے لیے سیکیورٹی فورسز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بروقت اور مؤثر کارروائیاں کی۔ فورسز نے دہشت گردوں کے تمام حملے ناکام بنائے۔ مقابلوں میں سیکیورٹی اداروں اور پولیس کے 10 جوان بھی شہید ہوئے۔ دہشت گردوں نے گوادر میں بلوچ مزدور خاندان کے 5 افراد کو بھی شہید کیا، جن میں خاتون اور 3 بچے شامل ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا مختلف لوکیشنز پر دہشت گردوں کا تعاقب جاری۔ کارروائیوں میں مزید دہشت گردوں کی ہلاکتیں اور نقصانات کی بھی اطلاعات ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی کی بلوچستان میں فتنہ اور ہندوستان کے حملوں کی مذمت۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان جیسے دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں ریاست کے غیر متزلزل عزم کی عکاس ہیں۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مستعدی قابل تعریف ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پاکستان کی افواج کے ساتھ ہے اور ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے حکومت اور سیکیورٹی ادارے بھی پرعزم ہیں۔ وزیر داخلہ نے سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ کہا کہ بہادر سپوتوں نے جان دے کر دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام کیا۔ قوم کو اپنے بہادر بیٹوں پر ناز ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کے نیٹ ورک کی کمر توڑ دی ہے۔ کامیاب کارروائیوں کے بعد دہشت گرد بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ جرائم کے خلاف ناقابل تردید ثبوت فراہم کرنے کے لیے فورنزک لیب کا جال بچھا دیا گیا ہے۔ فوڈ سیکیورٹی، غذائیت کی فراہمی اور ملاوٹ کے خاتمے میں یہ اتھارٹی کلیدی کردار ادا کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ کہا کہ سائنسدانوں اور ماہرین کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ادارے کے قیام کے لیے مریم نواز کی کاوشیں بھی قابل تحسین ہیں۔ پنجاب ایگریکلچر اور فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی خطے میں سینٹر آف ایکسیلنسی بنے گی۔ شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہمارا عزم ہے۔ زرعی ملک ہونے کے باوجود بھی عالمی معیار کی ٹیسٹنگ لیب موجود نہ ہونا لمحہ فکریہ تھا۔ جدید لیب نہ ہونے کی وجہ سے برآمد کنندہ اور صارف دونوں نقصان اٹھا رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ سیٹلائٹ کرائم سین یونٹس کا دائرہ 38 اضلاع تک پھیلایا جا رہا ہے۔ پنجاب میں ڈیجیٹل انقلاب کا آغاز ہو چکا ہے۔ میرٹ پر کسی صورت سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ادارے کے قیام پر دلی خوشی ہے۔ ایس ایس پی آپریشنز اور ڈی آئی جی آپریشنز نے غلام مرتضیٰ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا۔ غلام مرتضیٰ پر ہلکا پھلکا تشدد بھی کیا گیا۔ دونوں پولیس آفیسرز نے غلام مرتضیٰ کے ساتھ آنے والے دیگر رشتہ داروں سے پوچھ گچھ بھی نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی برانچ نے انکوائری مکمل کر لی۔ ایس پی سٹی بلال اور ایس ایچ او بھاٹی زین قصوروار قرار۔ رپورٹ کے مطابق ایس ایچ او کے کمرے میں نصب کیمرے کی ویڈیو سے بھی شہادت حاصل کی گئی ہے۔ غلام مرتضیٰ کو 4.25 گھنٹے تک غیر قانونی حراست میں رکھا گیا۔ غلام مرتضیٰ نے بیان دیا تھا کہ پولیس آفیسرز بیوی اور بیٹی کو قتل کرنے کا الزام قبول کرنے کا دباؤ ڈال رہے تھے۔ مارکہ حق میں پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دے دی۔ بھارت شکست کے بعد بھی جنگ جیتنے والی فلمز بنا رہا ہے۔ سیاحت کے فروغ کے لیے سندھ حکومت کام کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام ایمن کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ بیانیہ پہنچانے کا بہت اچھا طریقہ فلم سازی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا۔ اور حیدرآباد میں روٹری اسمارٹ کانفرنس 2026 کا انعقاد۔ کانفرنس 3 روز تک جاری رہے گی۔ سندھ اور بلوچستان کے روٹری ممبران کی شرکت۔ صحت، انسداد پولیو، تعلیم، ماحولیات، خواتین کی تعلیم و تربیت اور روزگار سمیت مختلف فلاحی منصوبوں پر سیمینارز کا انعقاد۔ کانفرنس میں سندھ کی ثقافت کو بھی خصوصی طور پر اجاگر کیا گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔